ناممکن انسپیکٹر صاحب، یہ بالکل سچ نہیں۔ میں بھلا کیوں یہ سب کچھ کروں گی؟ اور یہ سراسر الزام ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اوکے، آپ سے رابطہ رہے گا۔ آپ پلیز اس کیس کو حل کرانے میں تعاون کریں، اور پلیز شہر سے باہر مت جائیے گا جب تک کچھ ثابت نہیں ہو جاتا۔ اوکے، میں گھر میں ہی رہوں گی۔ پلیز آپ مکمل تفتیش کریں، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ نائلہ ایک درمیانے قد کی لڑکی تھی، قبول صورت تھی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تو ایک دم آسما کی طرف سے بھیجی گئی ویڈیو یاد آ گئی۔ میں نے ویڈیو کو دوبارہ دیکھا، یہ نائلہ ہی تو تھی جو قبرستان میں نظر آئی تھی۔ چلنے کا انداز بھی نائلہ جیسا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، وہ واقعی نائلہ تھی۔ میرا شک بھی اب یقین میں بدلنے والا تھا کہ قبرستان میں قبر کھودنے والی عورت نائلہ ہی تھی۔ لیکن صورتحال کے مطابق نائلہ پچھلے ایک ہفتے سے لاہور میں تھی، اور جب سحر کی اچانک موت ہوئی تھی اس دن بھی نائلہ اپنے نانا کے گھر تھی، اور قبرستان کا واقعہ ایک دن پہلے کا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اس شاپر میں آخر کیا چیز تھی جو اس عورت نے قبر میں رکھی تھی، اور اس کا سحر کی موت سے کتنا تعلق تھا؟ تعلق تھا بھی صحیح، یا صرف اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں ماری جا رہی تھیں؟ ہو سکتا ہے وہ عورت نائلہ نہ ہو۔ اگر وہ نائلہ نہیں تھی تو پھر کون تھی اور کیا مقصد تھا اس کا؟ خیر، میں نے آسما کو فون کیا۔ مس آسما، انسپیکٹر کامران بات کر رہا ہوں، کیا آپ اس وقت مجھے مل سکتی ہیں؟ یس، میرا سکول گھر کے ساتھ ہی ہے۔ آپ غالباً قبرستان والے واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں، آپ نے درست کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قبر کو کھولا جائے اور اس شاپر کو چیک کیا جائے۔ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اوکے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ قبر کی نشاندہی میں خود کروں گی، وہ بولی۔ گڈ، میں روانہ ہوتا ہوں۔ میں روانہ ہوا اور قبرستان میں پہنچ گیا۔ آسما نے قبر کی نشاندہی کی اور قبر کو کھودا گیا۔ سرخ شاپر میں الگ کہانی تھی۔ وہاں کسی لڑکی کے لمبے بال تھے اور بال میں گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ گانٹھ کے درمیان لکڑی کی چھوٹی چھوٹی سٹک تھیں۔ اس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ½ لیٹر بوتل تھی جس میں سرخ رنگ کا گاڑھا مادہ تھا، وہ غالباً خون ہی تھا۔ میں نے دونوں چیزیں ٹیسٹ کے لیے لیب ٹیسٹ میں بھجوا دیں۔ مجھے اس لمحے نائلہ کی کال موصول ہوئی۔ ہیلو سر، نائلہ بات کر رہی ہوں، بولیں۔ سر، میرے کمرے سے کچھ چیزیں گم ہو گئی ہیں، آپ پلیز میرے گھر کا وزٹ کریں۔ مثلاً کیا گم ہوا ہے؟ کچھ کیش اور جیولری ہے۔ اوہ، میں آتا ہوں، تھوڑا ویٹ کریں۔ ایک مسئلہ حل ہوتا نہیں تھا کہ دوسرا شروع ہو جاتا تھا، جب کہ چوری کی واردات بھی ہو گئی۔ جب تک بال اور خون کی رپورٹ آنی تھی میں نے نائلہ کے گھر کا وزٹ کیا۔ وہ نائلہ کا روم تھا۔ وہاں ایک بیڈ اور کچھ صوفے تھے۔ نفیس سا کمرہ، وہاں اس کی الماری کھلی ہوئی تھی اور اس نے مجھے تجوری دکھائی جس کا لاک ٹوٹا ہوا تھا، اور کچھ جیولری بھی غائب تھی۔ اس کے مطابق وہ اندر سے لاک لگا کر سوئی تھی اور صرف ایک ہی چابی ہے اس کے پاس۔ وہ ایک ہفتے بعد آئی تو یہ چیزیں غائب تھیں، اس لیے اندازہ نہ ہو سکا کہ چوری کی اصل واردات کب ہوئی۔ میں نے رپورٹ درج کی اور انکوائری کو اپنے انڈر لیتے ہوئے دائرہ کار بڑھایا۔ اس دوران ایک چیز واضح ہو گئی کہ واقعی نائلہ لاہور گئی ہوئی تھی۔ نائلہ کے گھر والوں نے یہ بات کنفرم کر دی کہ نائلہ پچھلے ایک ہفتے سے گھر سے باہر نانا کے پاس تھی۔ اس دوران کوئی بھی اس کے روم میں نہیں گیا تھا۔ گھر میں ایک ہی نوکر تھا جو 2 ہفتوں سے چھٹی پر تھا۔ اس کے علاوہ نائلہ کی امی، ابو اور دادی تھے۔ انسپیکٹر صاحب، سحر کے کیس کا کیا بنا؟ نائلہ نے کمال اعتماد سے پوچھا۔ تفتیش چل رہی ہے، آپ بھی مکمل تفتیش کے دائرے میں ہیں۔ بہت جلد کوئی نہ کوئی کلیو مل جائے گا۔ سر، اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو آپ کو کیس حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہاں، ضرور بتائیں۔ پھر اس نے کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو اس کیس کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کرنے والی تھیں، جو آگے آئیں گی۔ فی الحال تو میں نے نائلہ کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا تھا کیونکہ ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ رپورٹ آئی اور دھماکہ کر گئی۔ بوتل میں موجود خون سحر کا تھا اور بال بھی۔ لیب تجربات کے بعد ثابت ہوا تھا کہ قبر کے اندر رکھے گئے بال اور خون سحر کے تھے۔
جو حیرت انگیز بات تھی، بھلا یہ کیا مقصد تھا اور اس کا سحر کی موت سے کتنا تعلق تھا؟ تعلق تھا بھی صحیح یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال ایک چیز تو ثابت ہو گئی تھی کہ ضرور کوئی جادوئی عمل کیا گیا ہے، اور کرنے والی ایک عورت تھی جس کا قد اور چال ڈال نائلہ سے ملتی جلتی تھی، جبکہ نائلہ لاہور گئی ہوئی تھی۔ جس وقت قبرستان میں یہ چھاپا رکھا گیا تھا وہ 20 جنوری کی رات تھی۔ آپ 20 جنوری کو کہاں تھیں؟ میں نے نائلہ سے پوچھا۔ ہوٹل المائدہ، مجھے المائدہ میں نانا نے آئس کریم کھلائی تھی۔ گڈ، ویسے آپ کی ذہانت کو داد ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں اس رات آپ نے کون سی آئس کریم کھائی تھی؟ چاکلیٹ ٹوٹی فروٹی۔ آپ کو 20 جنوری کی تاریخ آخر کیوں یاد رہ گئی؟ میں نے پوچھا۔ کیونکہ میری برتھ ڈے کا دن ہے، وہ بولی۔ آپ نے برتھ ڈے منائی تھی؟ ہاں، المائدہ میں ہی منائی تھی۔ کوئی تصاویر؟ اس نے تصاویر دکھائی، میں نے کیپچر ڈیٹ بھی دیکھ لی۔ نائلہ کس حد تک بے قصور تھی، اب بھی سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ میں نے مونا کو شامل تفتیش کیا، وہ سحر کے غم میں ابھی تک نڈال تھی۔ آپ کو جس پر شک تھا وہ یقین میں بدل چکا ہے۔ وہ کیسے؟ ہاں، وہ جادوگرنی ہے۔ اس نے سحر کے بال کاٹے اور خون کی آدھی بوتل نکال کر قبر کے اندر جادو کے لیے رکھ دیے۔ رزلٹ میں سحر کی موت ہو گئی۔ سر، آپ اس کو سزا دلوائیں۔ قاتل ہے وہ نائلہ کی قاتل ہے، وہ بولی۔ لیکن میں نے نائلہ کا نام تو نہیں لیا، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ قاتل ہے، وہ بولی۔ وہ قاتل نہیں، قاتل آپ ہیں، میں نے کہا۔ یہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ کوئی اپنی بہن کو کس طرح قتل کر سکتا ہے؟ اور میرا بھلا کیا مفاد؟ وہ کنفیوز ہو گئی۔